السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے رانا ثناء اللہ کے حوالے سے کہ کل وہ ایک ٹی وی پروگرام میں کہہ رہا تھا کہ ہم واٹر کینن کا استعمال جو کرتے ہیں یہ ہم مجبوری میں کرتے ہیں، اور اگر یہ لوگ وہاں پہ جمع نہ ہوتے تو ہم کبھی واٹر کینن کا استعمال نہ کرتے، لیکن یہ لوگ وہاں جمع ہو جاتے ہیں اور افراتفری پھیلاتے ہیں، تو اسی وجہ سے ہم ان کے اوپر واٹر کینن کا استعمال کرتے ہیں۔ ناظرین، اگر حکومت یعنی عدالتوں کی حکم کے باوجود ان کو اگر ملنے کی اجازت نہیں ملتی تو وہ کیا کرے پھر؟ یعنی ان کی ملاقات نہیں ہوتی، اگر ملاقات ہو جاتی آسانی سے تو کون ادھر وہ انتشار یا اسی طرح جو لوگ جمع ہو جاتے ہیں تو کیوں جمع ہوں گے؟ لیکن نہ عدالتی جو حکم ہے اس کے اوپر عمل ہو رہا ہے، بلکہ عدالتوں کی بے توقیری ہو رہی ہے، تو اس حوالے سے وہ کیا کریں؟ نہ آپ لوگ عدالتیں مانتے ہیں، جو ملک کی مین چیز ہوتی ہیں عدالتیں، انصاف، تو وہ آپ لوگ مانتے نہیں ہیں، تو پھر وہ کیا کدھر جائیں، کس کو کہیں؟ کیونکہ آپ لوگوں نے تو پہلے کہا ہوا ہے کہ بھائی ادھر عدالتیں بھی اتنی نہیں چلتی جتنی ہماری چلتی ہیں، تو عدالتوں نے تو آپ لوگوں نے ثابت کیا ہوا ہے کہ وہ تو ویسے ہم نے ایک بلڈنگ بنائی ہوئی ہے لوگوں کو، عام لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر یہ آپ لوگ اجازت نہیں دیں گے، عدالت کے حکم کی تعمیل، آپ لوگ حکومت ہیں، حکومت تعمیل نہیں کرائے گا تو حالت تو یہی ہوگی پھر۔ تو مسئلہ یہ ناظرین کہ ان لوگوں نے بہت جو فاشسٹ قسم کے انہوں نے نظام بنایا ہوا ہے فسطائیت کا، یعنی ایک سمجھے کہ یہ ایک امریت ہے، تو اس امریت میں تو لوگ اپنے حقوق کے لیے تو پھر نکلنا پڑے گا نا۔ خان صاحب اگر خاموش ہو جاتا تو سب کچھ ٹھیک ہو جاتا کہ بھائی آپ خاموش ہو جائیں، اپنے حق کے لیے آواز نہ اٹھائیں۔ جو عدالتوں کے ساتھ آپ لوگ کر رہے ہیں، کل جو جہانگیری صاحب کی جو آپ لوگوں نے اس کی ڈگری جعلی قرار دے دیا، یہ انصاف ہے۔ جس جج یہاں پہ جو انصاف والا ہوتا ہے، جو سچ اور حق بات کہنے والے ہوتے ہیں، وہ تو آپ لوگ کسی نہ کسی کیس میں پھنسا کے اس کو باہر کر دیتے ہو۔ کتنے جج چلے گئے، کتنے قابل ترین جج تھے جو اس ملک کے اثاثے ہوتے ہیں، لیکن آپ لوگوں نے اس کو بھگا دیے ہیں، یعنی آپ لوگوں نے اس کو نکال دیے اپنے عدالتوں سے۔ تو مطلب یہ ہے نا کہ اب حکومت کے پاس یہ اگر دلیل ہے کہ بھائی ہم اس لیے یہ کام کر رہے ہیں کیونکہ ہماری مجبوری ہے، تو کس چیز کی مجبوری؟ جب عدالتوں کی حکم ہے تو دو اس کو ملاقات کرنے دو، اپنے فیملی کی تو ملاقات کرنے دینا، اپنے فیملی کی بھی ملاقات نہیں کرنے دے رہے ہیں۔ باقی تو چلو سیاسی باتیں تو چھوڑو، یا سیاسی لوگ جو ہیں تو وہ کدھر جائیں؟ تو بدماشی ہے نا، تو ظاہری بات ہے جب آپ بدماشی کریں گے تو لوگ اس کا ریئیکشن ہوگا، ایکشن کا ریئیکشن ضرور ہوتا ہے۔ یہ تو نہیں ہوتا کہ بس آپ لوگ جو مرضی کہیں بھائی ہمارے انڈر ہو سب کچھ، اور ویسے کر بھی دیا 27ویں ترمیم جو گن آپ لوگوں نے کیا ہے اس ملک میں، آئین کو تو آپ لوگوں نے بالکل رون ڈالا ہے، ختم کر دیے ہیں۔ تو وہ تو ویسے آپ کے چمچے بیٹھے ہوئے ہیں، دلال بیٹھے ہوئے ہیں عدالتوں میں، تو وہ دلال کیا کرے گا؟ اس نے تو کل جو جسٹس جہانگیری بہترین مقدمہ لڑ رہے تھے ان کو آپ لوگوں نے ڈائریکٹ اپنے ٹویٹر کے اکاؤنٹ سے فیصلہ لکھ کے ان کو نکال دیا، باہر کر دیا۔ دنیا نہیں دیکھ رہی ہے، تماشا جو بنایا ہوا ہے اس تماشے کو دنیا نہیں دیکھ رہی ہے، پاکستانی نہیں دیکھ رہے ہیں، عوام وہ دور گزر چکا ہے جس کو آپ لوگ سمجھتے نہیں تھے کہ بھائی پاکستانی عوام کو کچھ سمجھ ہی نہیں ہے۔ اب ہر بند کو سمجھیں جو آپ لوگ کر رہے ہیں، اور جو کرنے والے ہیں نا اور کرانے والے ہیں، یہ دونوں معلوم ہیں۔ جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں نا اپنی شکل جو جب سامنے آتے ہیں نا تو شکل بڑا شریف بنا دیتے ہیں، اور پھر ملکی مفاد، کسی کو غدار، کسی کو یعنی اپنے جو وہ ہوتی ہیں پرچیاں وہ بانٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ کس نے حق دیا ہے؟ جب عدالتوں کو آپ نہیں مانتے تو آپ لوگ تو مسئلہ یہ ہے نا کہ انا ہے نا، اب انا کے اوپر آپ فیصلے کریں گے، انا کے اوپر آپ چلیں گے تو یہی حالت تو ہوگی۔ عوام کوئی بھیڑ بکریاں ہیں۔ اب کل جو ڈی جی ایس پی آر ایک کامسٹ یونیورسٹی میں گیا ہوا تھا تو وہاں پہ اسٹوڈنٹ نے کیا سوالات کیے ہیں کہ آپ عمران خان صاحب کو ذہنی مریض، حالانکہ سب سے پہلے تو آپ لوگ ذہنی مریض ہیں، پہلے دن سے عمران خان صاحب کا یہی موقف ہے۔ تو وہاں پہ جتنے ٹیچر تھے اور اسٹوڈنٹس تھے وہ سارے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ لوگوں کو غصہ بھی ہے کہ آپ لوگوں نے پھر ڈی جی ایس پی آر نے آخری بات یہ کی ہے، کیونکہ ان کو بھی تھوڑا اگریسو ہو گیا، وہ انہوں نے کہا بھائی جو ہمارے ساتھ چلے گا وہ صحیح ہوگا، جو ہمارے ساتھ نہیں وہ غدار ہوگا۔ یہی تو حالت ہے آپ کی۔ تو مطلب یہ ہے نا کہ اس میں آپ نے، بلکہ آپ یہ تو چھوڑو، جو افغانستان جیسے میڈیا، انڈیا جیسے میڈیا جو آپ اس کو دشمن کہتے ہیں،
दुश्मन डिक्लेयर किए हुए हैं, वो फिर कहते हैं प्रोपेगंडे कर रहे होते हैं, मुँह का खुद देते हैं और फिर कहते भी है कि प्रोपेगंडे कर रहे हैं। अदालतों को चलने दो, अवाम के हुकूक के ऊपर डाके न डाला। जो कैदी के हुकूक हैं वो कौन से आपसे ज़्यादा मांग रहे हैं, कौन आपसे वो कह रहे हैं कि हमारे लिए, वो प्लेटलेट्स वाला की बात तो वो करते नहीं हैं, वरना वो ये भागने वाला है, वो तो इधर ही है, वो मरेगा भी, उसने तो पहले दिन से कहा हुआ कि मेरी हड्डियाँ जाएगी लेकिन डील नहीं करूँगा। तो ये तो आपकी भूल है, वो तो मरने मारने के लिए तैयार हैं, उसको तो कोई फ़िक्र ही नहीं है, वो कहता मेरा क्या रह जाएगा। तो मतलब ये है ना कि ये कोई दलील नहीं है कि राना सनाउल्लाह आके कहें कि भाई हम इसलिए मजबूरी की वजह से कर रहे हैं क्योंकि वो उधर इंतशार फैला रहे हैं, अल्लाह गुल्ला करते हैं, लोग जमा करते हैं, तो क्या करे वो। तो मतलब ये है कि दलील तो ये कोई दलील है नहीं, और अवाम भी ये नहीं मानता, तुम जिस मर्जी जिस तरह भी बोलो, लेकिन अवाम ने आपको पहचाना है और अवाम को पता है कि आपने क्या करना है क्या नहीं करना, क्योंकि आप भी आगे से एक बूट के तस्मे के बराबर हो, वही आप लोगों से काम करवा रहे हैं। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में एक नए मौजू के साथ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।